بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہوں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، پھر کلام، پھر ایک واقعہ یا ایک کہانی، کبھی ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، تو کبھی بزرگوں کے عقیدے، کبھی قرآن سنتے تو کبھی ماہنامہ فضائل مدینہ۔ تو آپ نے آج ہمارے ساتھ آ کر تک رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات ملے گی۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار یعنی 50 ٹائم درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ جانے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جانے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سہیلا، وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، وہ سہیلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دل نے بہار پھرتے ہیں،
ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروان وار پھرتے ہیں، کیسے پروان وار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے نظار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کا لاڈلا شاہ ہر دوسرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ اتار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلیں گے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے پیارے سیگمنٹ کی طرف، اور بہت انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایک کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں۔ کہانی بڑی ہی مزیدار ہے، اور ہاں ہمیں اس کہانی سے ایک سبق یعنی لیسن بھی ملے گا جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بچوں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک 20 سالہ لڑکے کی جس کا نام ذیشان ہے۔ ذیشان ڈیلی فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دعائیں وغیرہ پڑھتا
اور پھر سمندر کے کنارے واکنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح صبح اسی طرح واکنگ کر رہا تھا تو اسے دور ایک شخص نظر آیا۔ ذیشان جیسے جیسے اس کے قریب پہنچنے لگا تو ذیشان کو نظر آیا کہ وہ شخص نیچے جھک کر بار بار کچھ اٹھاتا ہے اور سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ ذیشان اس آدمی کو دیکھتے ہوئے چلتے چلتے جب اس کے اور قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے بہت ساری اسٹار فش ہیں اور وہ آدمی انہیں اٹھاتا ہے اور اٹھاتے ہی سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ ذیشان بہت حیران ہوا کہ یہ آدمی ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اب ذیشان چلتے چلتے بالکل اس آدمی کے برابر میں پہنچ گیا تھا۔ ذیشان نے اسے پہلے سلام کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ مچھلیاں کنارے پر آ کر پانی سے باہر آ گئی ہیں، اگر یہ دوبارہ پانی میں نہیں گئیں تو یہ بیچاری مچھلیاں مر جائیں گی۔ تو ذیشان کہنے لگا یہ تو اتنی ساری مچھلیاں ہیں، آپ ان سب کو نہیں بچا سکتے، پھر اس کے علاوہ اور کتنی جگہوں پر مچھلیاں کنارے پر آ جاتی ہیں، ان سب کو بچانا تو پاسبل ہی نہیں، اس لیے آپ اپنا کام کریں۔ پیارے بچوں، وہ آدمی ذیشان کی بات سن کر ہنسنے لگا اور ایک بار پھر نیچے جھکا اور ایک اور مچھلی اٹھائی، نیچے جھکا اور مچھلی اٹھا کر سمندر میں پھینک دی اور پھر ذیشان کی طرف دیکھ کر کہا تو اسے تو بچا سکتا ہوں نا، سب نہیں کچھ تو بچا ہی لوں گا، جتنا اچھا کام میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں لوگوں کی باتوں میں آ کر اچھے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، آ کر اچھے کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اچھے کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم جتنے اچھے کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، جانور ہو یا انسان سب کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا چاہیے، اور جب بھی کسی سے ملیں تو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بچوں؟ سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، سوال کر لوں میں آپ سے؟ کہانی کس کس نے غور سے سنی ہے؟ آپ نے بھی سنی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اس کہانی میں ایک لڑکے کا نام آیا ہے، اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جی شجاع بھائی کو دیں۔ ذیشان۔ ذیشان، آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، ذیشان صبح ہی صبح سمندری کنارے کیا کرتا تھا؟ جی انہیں دیں، احمد بھائی آپ کے برابر میں۔ واک کرا کرتا تھا، جواب درست ہے۔ اس انکل نے جو ایک شخص تھا وہ سمندر کے کنارے کیا کر رہا تھا؟ جی انہیں دیں۔ جی مچھلیوں کو اٹھا کر مچھلیوں کو بچا رہا تھا۔ مچھلیوں کو کیسے بچا رہا تھا وہ؟ اٹھا کر پانی میں ڈال رہا۔ کون سی مچھلیاں تھیں وہ؟ اس کا نام بھی یہاں پہ ذکر ہوا ہے، اسٹار فش۔ کون سی؟ اسٹار فش۔ اسٹار فش، جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، میں اس سے سبق کیا ملا؟ کہ ہمیں لوگوں کی باتوں میں آ کے اچھے کام نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اچھے کام نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ایک اور بھی سبق ملا تھا، جی انہیں دیں۔ ہم جس سے بھی ملے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، دونوں کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں عبید رضا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ۔ پیارے بچوں، ہم نے ہوم سیفٹی، آؤٹ ڈور سیفٹی، پلے ایریا سیفٹی سمیت دیگر سیفٹیز کے بارے میں آپ سب کو بتایا۔ اسی طرح آج ہم آپ کو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سیفٹی ٹاپک موبائل گیمنگ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ موبائل فون پر گیم کھیلنے کی وجہ سے نوجوان اور کم عمر بچے ایک نئی بیماری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں جس کو گیمنگ ڈس آرڈر کا نام دیا گیا ہے، اور اب WHO جو کہ عالمی ادارہ صحت ہے، اس نے بیماریوں کی نئی فہرست میں اس بیماری
بھی شامل کیا ہے۔ اس بیماری کا شکار سب سے زیادہ نوجوان اور کم عمر بچے ہو رہے ہیں، جو اپنا زیادہ تر وقت گیمنگ میں گزار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا ڈیلی لائف روٹین، ان کے ریلیشن، ان کی اسٹڈی اور ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ بہت سارے نوجوان اور بچے گیمنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے ڈپریشن، تنہائی، اکیلے رہنے اور سوشل انگزائٹی یعنی معاشرے میں اکیلے رہنے کی عادت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے اکیلے رہنے والے بچوں میں سیلف کانفیڈنس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ بچوں ہمارے گھر میں، اسکول میں، مدرسے یا دوستوں میں بھی ایسے افراد ضرور موجود ہوتے ہیں جو کہ موبائل گیمنگ کی وجہ سے ہم سے کافی دور دور رہتے ہیں۔ موبائل گیمز کھیلنے والے نوجوان اور کم عمر بچے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مستقل جاگتے رہنے سے میموری بھی ویک ہونے لگتی ہے، چڑچڑے، ضدی اور بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایجوکیشنل لحاظ سے بھی ان کی پرفارمنس ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے۔ ایسے نوجوان اور بچے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے، ریئل لائف کو گیمنگ میں دکھائی جانے والے سیز کی طرح سمجھ کر گزارنے لگتے ہیں۔ اپنی فیملی، اپنے فرینڈس کو گیم کیریکٹر کے طور پر سمجھنے لگتے ہیں۔ بچوں، اس سے بچاؤ۔ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم گیمنگ پر اپنا قیمتی وقت کریں۔ ہم خود یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی اگر کوئی اس طرح کا گیم کھیلتے ہوں کہ جس میں اینگری پرسن، بیڈ بوائے یا پھر فائٹنگ کا ایلیمنٹ زیادہ ہو، نہ خود ایسے گیمز کھیلیں اور نہ خود اپنے چھوٹوں کو کھیلنے دیں۔ موبائل فون گیم سے بہتر ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی اور جو اسپورٹس ہمیں کھیلنے کی اجازت ہو وہ کھیلیں، اور جس سے ہماری فزیکل فٹنس بھی ہو اور ہم انرجیٹک بھی رہیں۔ اس کے ساتھ کچھ کریٹیو ایکٹیویٹیز بھی کریں، جیسے کہ آرٹ اینڈ کرافٹ، لرننگ گیم وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس اپنا فون ہے تو اس کو امی ابو کے پاس رکھوائیں اور صرف ضرورت کے وقت ان سے لیں۔ اپنے موبائل فون پر ایکٹیویٹیز کو خود آبزرو کریں اور نوٹ کریں کہ موبائل فون پر گیم کھیلنے سے آپ پر کیا سائیڈ ایفیکٹس پڑ رہے ہیں۔ موبائل فون ہمارے استعمال کے لیے اس وقت تک بہتر اور ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس سے کوئی ایجوکیشنل ہیلپ لے رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں یا پھر آن لائن کلاسز وغیرہ کا اہتمام ہو۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم خود یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی اس کا مس یوز کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ مجھے دے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم دعا سیکھنے والے ہیں وہ بلندی سے اترنے کی دعا ہے۔ چلیں آپ کو یاد کراتے ہیں۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کس کس کو یہ دعا یاد ہو گئی؟ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ کس سے سنا ہے؟ کوئی چھوٹے بچے ان سے سنتے ہیں۔ جی شجاع بھائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ جی یہاں پر دیں انہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی انہیں دیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جواب ایک بار سارے مل کے سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ سے سبحان اللہ۔ سے سبحان اللہ۔ سب کا جواب درست ہے۔ اس آپ کو آپ ہمیں ترجمہ سنائے بھی اور ترجمہ یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک 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 ہے۔ اللہ ہر عیب سے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ 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 اب ترجمہ اور عربی کون سنائے گا؟
جی غلام مصطفیٰ بھائی کا سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. جی غلام مصطفیٰ بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. ایک بار سارے مل کے سنا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عیب سے پاک ہے. جی ہاں سب کا جواب. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مینرز. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں سیگمنٹ مینر کے ساتھ میں ہوں فضیل اتاری. پیارے بچوں جب کبھی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلے جو اچھی نہ ہو تو پہلے اس بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کر لینی چاہیے اور ایسے ہی کسی کے بارے میں برا خیال ذہن میں نہیں لانا چاہیے. پیارے بچوں شیطان بہت چلاک ہے. وہ کبھی کسی کو لوگوں میں برا بنانے کے لیے کسی بھی انسان کے ذریعے کوئی بری بات پھیلا دیتا ہے اور پھر سب شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پر یقین بھی کرنے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں ایک بچے بکر کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے خالد کے بیگ سے پینسل چرا لی ہے اور جس نے بیگ سے پینسل نکالتے دیکھا اسی نے شیطان کی باتوں میں آ کر سب کو یہ بتایا کہ بکر نے خالد کی پینسل چرائی ہے. حالانکہ بات یہ تھی کہ خالد نے بکر سے پینسل لی تھی. اب بکر خالد کی پرمیشن کے ساتھ ہی اس کے بیگ سے اپنی پینسل لے رہا تھا جبکہ جس نے کرتے دیکھا اس نے بری سوچ کے ساتھ غلط بات سب کو بتائی اور پھر جس نے بھی اس کو سچ سمجھا وہ بلا وجہ بکر کے بارے میں بری بات سوچنے لگے. تو پیارے بچوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جب کبھی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ چلے تو سب سے پہلے ہمیں سچ بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسے ہی کسی کے کہنے پر کسی کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں نہیں لانی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان بچوں کی شان. تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ورلڈ میپ اور میگنیٹک وال. بچوں کی شان بچوں کی شان. یہاں پر دمشق شہر ہے. یہاں ہم کسی بچے کو کھڑا کرتے ہیں جو میگنیٹ تھرو کرے گا. جی آپ آ جائیں. جی تھوڑا پیچھے آئیں. بس تھوڑا آگے ہو جائیں بس. جی اور دمسکس پہ آ چکا ہے. جی مدثر بھائی ہمیں کچھ بتائیں. اور دمسکس حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم جن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے وہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ جنتی ہیں تو اس طرح آپ بھی جنتی ہوئے. تو آج جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہیں. کون ہیں؟ آپ کا اصل نام اویمر بن عامر ہے. دردہ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ہے اور اسی کنیت سے آپ مشہور ہیں. آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی کوشش سے ایمان لائے. آپ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. کون ہیں؟ صحابی. جی حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے حکیم اویمر یعنی ابو دردہ ہیں. آپ 179 احادیث مبارکہ آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جو آج بھی حدیث کی کتب میں موجود ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا سفر کیا اور پھر وہیں رہائش اختیار کر لی. آپ رضی اللہ عنہ سے بہت سے لوگوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 32 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. آپ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ملک شام میں اور دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی چار یارانے نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہے حسن
حسین بھی والدین نبی ہر زوجہ نبی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس متنی چلے گئے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ۔ ارے ختیجہ، جی آپی، ارے ختیجہ آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، ایسا کریں آپ تھوڑا آرام کر لیں، رات میں یاد کر لیجئے گا۔ نہیں آپی، کل ٹیسٹ ہے، مجھے ابھی یہ 2 چیپٹر اور یاد کرنے ہیں۔ ختیجہ آپ تو نیند سے اونگ رہی ہے، اس طرح تو آپ کو کچھ یاد ہی نہیں ہوگا۔ آپی صحیح کہہ رہی ہے، آپ جا کر سو جائیں۔ جی پہلے تھوڑی نیند پوری کر لیں، پھر اٹھ کر یاد کر لیجئے گا۔ چلے پھر میں اپنی باقی تیاری گھر جا کے کر لوں گی، ابھی آپ سو جائیں، ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل اسکول میں ملتے ہیں، انشاءاللہ۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے، کنیز فاطمہ۔ ٹینشن کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی، ابھی 2 چیپٹر یاد کرنے باقی ہیں، نیند نہیں آتی تو یاد ہی کر رہی ہوں۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ میں تو سمجھتی کہ لائٹ آف کرنا بھول گئی، لیکن آپ تو آرام کرنے کے بجائے یہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں۔ آپی کل ٹیسٹ ہے نا، لیکن ختیجہ اس طرح آپ سبق ہی یاد کرتی رہیں گی اور آرام نہیں کریں گی تو بیمار بھی ہو سکتی ہیں۔ نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ چلے ابھی سو جائیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کر یاد کرنے بیٹھ جائیے گا۔ نہیں آپی، مجھے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اس لیے یاد کرنے بیٹھ گئی ہوں۔ ارے آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، چلیں اٹھے اور سو جائیں، ورنہ آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ اور بیمار پڑ جائیں گی۔ نہیں آپی، کل ٹیسٹ ہے۔ ختیجہ میری بہن، یہ صحیح بات ہے کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی ضروری چیز انسان کی صحت ہوتی ہے۔ آپ نے اس ٹیسٹ کا اتنا اسٹریس لے لیا ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی، اور اسی اسٹریس کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھ گیا۔ میں ابھی جا کر مما کو بتاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ کل آپ کو اسکول کے لیے نہ اٹھائیں۔ نہیں آپی، کل کا ٹیسٹ اگر مس ہو گیا تو ٹیچر بہت ڈانٹیں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، بابا جان جا کر اسکول میں بات کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ چلیں شاباش۔ لیکن آپی، نہیں بس آپ آرام کریں۔ اتنی محنت سے سب یاد کیا تھا اور ٹیسٹ کے دن ہی بیمار پڑ گئی، مجھے نیند پوری کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں ختیجہ، اتنا اداس مت ہو، اب جب بھی ٹیسٹ ہو تو ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ پراپر آرام بھی کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ ختیجہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آج جو ٹیسٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اب کل ہوگا، اس طرح ہمیں ایک اور دن بھی مل گیا اور آپ کا ٹیسٹ بھی مس نہیں ہوا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ چلے پھر میں اپنی بک لے کے آتی ہوں۔ آپ ہی سنا آپ نے، میرا ٹیسٹ مس نہیں ہوا، دیکھیے گا میں ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر لے کے آؤں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میری بہن، دیکھا آپ نے، جو ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے،
की टेंशन में आपने अपनी पूरी नींद नहीं की थी, और अगर आज भी आप आराम किए बगैर स्कूल चली जाती तो टेस्ट भी नहीं होता और आपको रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। आप कल स्कूल जाकर आराम से टेस्ट दे दीजिएगा। जी इंशाअल्लाह आपी। प्यारी बच्चियों, पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसका इतना भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि आप अपनी सेहत और नींद का ख्याल भी ना रख सकें। पढ़ाई को ज़हन में रखें, लेकिन ज़हन पर सवार ना करें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने प्यारे से सेगमेंट में, जिसमें मैं आपसे सवालात करता हूँ और आप इसके रेडी है? कर लो सवाल, चले करते हैं। बताएं, हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौन है? जी सहाबी हैं। सहाबी हैं। जी गुलाम मुस्तफा भाई को जल्दी से माइक। नबी। नबी है जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी है और कुरान पाक में भी इनका नाम मौजूद है। प्यारे बच्चों, वो कौन सा दिन है जिस दिन में 6 अजान होती हैं? 6 टाइम अजानें होती हैं। जी गुलाम मुस्तफा भाई। जुम्मा। जुमा। जी अहमद रजा भाई माइक लेने। जुमुआ। जी और कोई इन्हें? जी जुमुआ। जी हाँ, ऐसा ही है। जुमे के दिन 6 अज़ान होती हैं। आप सबको जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, ये बताएं, दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी कौन है? जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सब यही कहना? जी जी। तो यही जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये बताएं, मछलियों को रिज्क देने वाला कौन है? सारे मिलके बताएं। अल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, ये बताएं, ईद की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? जी कारी साहब। 2 रकात। 2 रकातें होती हैं। देख लें, सोच लें आप। जी साहब भाई। 2 रकातें होती हैं। 2 ही रकातें होती हैं। जी अहमद भाई। 2 रकातें होती हैं। अल्लाहु अकबर। तो सबका जवाब आ रहा है। जी इन्हें दें। 4 रकातें। फिर से मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, ईद की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 4 रकातें। 4 रकातें। जी आप बताएं। 2 रकातें। 2 रकातें। एक और जवाब लेते हैं। जी 2 रकातें। जिन्होंने 4 जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ बल्कि गलत हो चुका है, और जिन्होंने जवाब दिया 2 उनका जवाब दुरुस्त हो चुका है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आज के हमारे सेगमेंट सिविक सेंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे मदरसे जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, फिर हम अपने घर और मोहल्ले में भी होते हैं, अपने बड़ों के साथ बाहर घूमने फिरने या किसी काम से भी जाते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे एक बात भूल जाते हैं, वो अहम बात है सफाई, जिसका अक्सर हम ख्याल ही नहीं रखते। कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। कचरा जो माहौल को खराब करता है, जहाँ पड़ा होता है वो जगह भी खराब करता है। इस सेगमेंट में हम सिविक सेंस के बारे में आपको बताते हैं, और अपने माहौल को साफ रखना भी सिविक सेंस में शामिल है। हम सब ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि किताब और कॉपी, जिसे हम तालीम हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब वो किताबें पढ़ लेते हैं तो उन्हें जगह पर यानी बैग में या बुक शेल्फ में रख देते हैं। इसी तरह जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो हम खाली पैकेट, रैपर, बोतल, शॉपर, पेपर बैग, बॉक्स, यहाँ तक कि कोई भी इस्तेमाल शुदा चीज़ हो, हमें मालूम होना चाहिए कि इसको हमें कहाँ फेंकना है और कहाँ नहीं। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास जब लोग होते हैं या हम दावत में होते हैं या कहीं जाते हैं तो हम अपनी चीज़ का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे काम सही तरीके से हों, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, याद करना हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, जागना हो, बड़ों की खिदमत करना हो या कोई और ज़रूरी काम
ऐसे ही एक ज़रूरी काम सफाई का खास ख्याल रखना और कचरे को सही जगह पर फेंकना है। देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन इसके बहुत फवायद हैं। बच्चों, आप सबको ये बात याद रखनी है कि आज से आप खाने पीने के बाद जो भी बचा हुआ रैपर, बॉटल, बॉक्स, शॉपर, कोई भी चीज़ हो उसे करीबी डस्टबिन में डालेंगे और माहौल को अच्छा बनाने में अपना किरदार अदा करें। अगर हम सब बच्चे इस बात पर अमल करना शुरू कर देंगे तो बाकी भी हमें देखकर इस पर अमल करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। और देखते ही देखते हमारे घरों के बाहर से कचरा गायब होना शुरू हो जाएगा और एक दिन आएगा जब पूरा मुल्क हमारा साफ सुथरा होगा और कहीं भी गंदगी नहीं होगी। सबसे पहले हमें खुद को बदलना जरूरी है। हम सिर्फ अपने घर को साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सफाई की आदत को घर से बाहर लेकर आना है और हम सब ने इसे मिलकर अपनाना है। अपने मोहल्ले, गांव और मुल्क को साफ बनाना है। हमें अच्छा शहरी बनने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना होगा। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम अप्रैल 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना में से चलने का सुन्नत तरीका और इसकी हिकमतों यानी फैक्ट्स के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतों में से एक अजीम और प्यारी नेमत पाँव भी है। यकीनन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी यानी लाइफ हर शोबे यानी डिपार्ट में हमारी रहनुमाई करती है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अच्छी अच्छी नीयतों से अमल करें तो इसकी बरकतें हासिल होंगी और सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। आपको चलने की कुछ सुन्नतें और आदाब बताता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने से याद रखना, ठीक है। इत्मीनान के साथ आजिज़ी के अंदाज में रास्ते के किनारे किनारे चलना चाहिए। ज़मीन पर आहिस्ता कदम रखने चाहिए कि अल्लाह पाक के बंदे ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं। नॉर्मल स्पीड में चलना चाहिए, ना बहुत तेज़ ना बहुत सुस्त। हदीस पाक में है कि बहुत तेज़ चलना मोमिन का वकार खोता यानी इज़्ज़त कम करता है। चलते हुए बिला ज़रूरत इधर उधर देखने से बचना चाहिए। नीची नज़रें किए इज़्ज़त वाले तरीके से चलना चाहिए। जूते खटखटाते, पाँव जोर जोर से मारते, इतराते हुए नहीं चलना चाहिए। कुछ बच्चे उछलते कूदते यूं चलते हैं, ये अंदाज भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए चलने में ऐसा अंदाज हरगिज़ नहीं अपनाना चाहिए जो दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया बने। कुछ बच्चों की आदत होती है कि चलते हुए रास्ते में पड़ी चीज़ों को ठोकरें मारते हैं जिससे पाँव जख्मी होने का खतरा होता है। पैदल चलने के लिए फुटपाथ और रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को दूर कर देना चाहिए कि इस पर सदक़े का सवाब और मग़फ़िरत है। हदीस पाक में है कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जन्नत में मज़े से फिरते देखा, इसलिए कि उसने रास्ते से एक तकलीफ दे दरख्त को काट दिया था। बच्चों, रोज़ाना 45 मिनट पैदल चलने की आदत बनानी चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते तो इस कदर आगे झुककर चलते कि ऐसा लगता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी यानी ऊंचाई से उतर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चलने के अंदाज में पाँव के पंजों पर वज़न ज़्यादा पड़ता था और मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। इस सुन्नत के मुताबिक चलने वाला जोड़ों की बीमारी से महफूज रहेगा, लंबे सफ़र में जल्दी नहीं थकेगा, सफ़र जल्दी तय हो जाएगा, आँखों की नज़र तेज़ होगी और बेचैनी
ختم ہو جائے گی۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہی حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔